بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے مختلف اخبارات میں ٹی وی چینل کو چلایا ہے ون مین شو کے طور پہ، اس لیے آج ہماری گفتگو بہت ہی اچھے انداز میں ہوگی اور موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت جو زمان پارک میں ہو رہا ہے، جو کچھ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے، عدالتوں میں ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن میں ہو رہا ہے اور دیگر جگہوں پہ ہو رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور میں آپ کا تعارف تو کیا وہ سب لوگ انہیں جانتے ہیں، تعارف کے محتاج نہیں، جناب شفیق اوان صاحب۔ شفیق اوان صاحب میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے مہربانی کی اور آپ نے ہمارے اسٹوڈیو کو عزت افزائی کی، اس کا شکریہ۔ دوسرے ہمارے ساتھی ہیں جناب خالد قیوم صاحب، وہ بھی بہت ہی سینئر اور منجے ہوئے صحافی ہیں اور وہ متعدد دفعہ آپ ان کو ایکسپریس ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ شفیق اوان صاحب کو تو آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں، اس لیے میں نے نام لے لیا۔ تو میں شفیق اوان صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ یہ بتائیں، اس وقت یہ زمان پارک میں اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے کیا رزلٹ نکلیں گے؟ اس سے ویلنس بڑھے گا، کم ہوگا، یا عوام کو کچھ سکون آئے گا؟ دیکھیے مسئلہ یہ چیزیں ہم کو پہلی بار نہیں دیکھ رہے، ہم نے بھٹو دور میں دیکھا، ضیاء الحق دور میں دیکھا، پھر مشرف دور میں دیکھا، پھر نواز شریف دور میں دیکھا، جو کچھ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا۔ ابھی پرفارمنس پہلے خالد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ کسی پارٹی کی سیاست نہیں ختم ہوتی، نہ کوئی پارٹی ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک بار مسلم نون کے 16-17 MLA رہ گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے 13-14 رہ گئے تھے، لیکن اگلی نیکسٹ الیکشن میں انہوں نے حکومت بنائی۔ تو سیاسی پارٹیاں، سیاسی سوچ ختم نہیں ہوتی، اور جو یہ ایجنڈا لے کے چل رہا ہے کہ انہوں نے PTI کو ختم کرنا ہے، تو وہ میرے خیال ہے دے لیو ان فول پیراڈائز، وہ MK کی جنت پہ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اپنا ایک ہوا واقعہ اگر اس کو ہم 100% سچ بھی مان لیں تو میں تو اس کو سچا نہیں مانتا، کیونکہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے اگر آپ گزرے نا تو فوراً روک لیتے ہیں، بھائی گڈی کیوں کھڑی کی تھی ہو؟ صحیح بات۔ اور وہاں پہ دیکھیں کہ پوری پلاٹون ہوتی ہے، ان کے وہاں 50-60 لوگ ان کے ہوتے ہیں جو ان کی سیکورٹی کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں CCTV کیمرے۔ اب CCTV کیمرے تو دیکھیں نا، آپ چھوٹی سی پان کی دکان اسے بھی لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں اپنا کور کمانڈر گھر کے اندر بھی CCTV کیمرے تھے، اور سامنے مال آف لاہور وہاں بھی سینکڑوں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے تحقیقات کرنی ہے تو ان کیمروں سے دیکھیں کون کیا ہے اور کس طرح آیا، کیا ہوا، اور وہ کیمرے بتا دیں گے کہ اس وقت گیٹ پہ کیا سیکورٹی تھی، سیکورٹی نہیں تھی۔ جو ہوا بہت برا ہوا، شروعات کا وہ بتا دیں۔ ہاں، یہ جو ہوا اس کو تو کنڈم کرتے ہیں، یہ تو کوئی اس کو جائز نہیں کہے گا۔ لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ ہوا کیوں؟ یہ سیکورٹی لیب سے بہت بڑا نہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو سیکورٹی دی، اور ملٹری کی اپنی سیکورٹی ہوتی ہے، تو وہ سیکورٹی کہاں غائب ہو گئی؟ اگر سیکورٹی وہاں ہوتی تو پھر باقی کانسپریسی تھیوریز بہت آ رہی ہیں، سازشی تھیوریاں آ رہی ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں فلاں، وہ تو آئیں گی۔ لیکن سب سے پہلے جو ہمارا جو فالٹ ہے نا، کہ ہماری جو سیکورٹی اس ادارے کو سکور کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ کہاں تھی؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہوا وہ بہت برا ہوا، اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں، اور کوئی پاکستانی جو اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ اب تو عارف الوی سے کہہ دیا ہے کہ خان صاحب آپ اس کو کنڈم کریں، اور دیکھیں نہیں، عمران خان کنڈم کر دیا۔ ہاں، آج عدالت میں کنڈم کیا انہوں نے، لیکن میرا خیال ہے جس طرح وہ اپنا ایک اعلان کرتے ہیں پریس کانفرنس میں، باقاعدہ ایک اپنے بیانیہ دیتے ہیں، تو اس طرح کا ایک بیانیہ دیں کہ بھائی میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور یہ قطعی صحیح نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس کو کوئی بھی پھر آپ دیکھیں اس سے بہت بڑی پارٹی کے سامنے ہماری اسٹیبلشمنٹ چھوڑے، میں تو کہوں آرمی سامنے آ گئی۔ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارا ملبہ ڈال دیا ہے PTI پہ، اور اس کی تحقیقات کے بغیر الزام لگا دیا ہے کہ یہ ملزم ہے۔ تو تحقیقات کریں، پہلے دیکھیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، پھر جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں اپنے قانون آئین کے مطابق۔ یہ نہیں گھروں سے اٹھا رہے ہیں بچوں کو اور ان کو پھر پولیس کی تو چاندی ہو گئی ہے نا، 5 لاکھ ڈیفنس کا ریٹ ہے، باقی جن کے اپنے پرچے نہیں ہوئے باقی علاقوں کے 1-2 لاکھ ریٹ ہے۔ یہ ہمیشہ پولیس ایسے کرتی ہے۔ ہم نے بینظیر دور، ضیاء الحق دور میں دیکھا، مشرف دور میں دیکھا، نواز شریف کا دور جن سے سب سے ظالم دور تھا نا پیپلز پارٹی کے لیے۔ خالد صاحب نے بھی دیکھا ہوگا جب لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا ہوا تھا، تو یہ جو ان پہ تو وہ ٹارچر ہوئے جو ان پہ ٹارچر ہوا، بچوں کو گھروں سے اٹھا کے، نوجوان بچوں کو جناب شرعام پھانسی دے دی، تو عزیز طوطی کا نام اور بے شمار سندھ کے کافی لوگ ہیں۔
تو آئین قانون کے مطابق کریں. آج جو دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج تھے وہ ابدیدہ ہو گئے کہ میرے احکامات پہ عمل نہیں ہو رہا. اب دیکھیں اب اگر آپ کے عدلیہ کی بات کو نہیں مانے گا, اگر عدلیہ کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا, اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گا, تو یہاں انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ جو انویسٹر آتا ہے وہ اپنے سرمایہ کی سیکورٹی چاہتا ہے, اور سرمایہ کی سیکورٹی کون دیتا ہے؟ آپ کی عدالتیں. حکومتیں تو نہیں دیتی, حکومتیں تو آتی ہیں آپ انویسٹ کریں. اور جہاں ہماری عدالتوں کا, سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا یہ ہو کہ ان کے آرڈر پہ عمل نہ ہو رہا, یہاں جو ہے معیشت کیسے بہتر ہوگی اور حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ پوری دنیا, آج امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے, پوری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہاں انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. آپ ٹھیک ہے کریں. میں جس نے حملہ کیا ہے نا کوک منڈر ہاؤس پہ یا GHQ پہ یا میاں والی کا جس نے جہاز جلایا, یا جہاں جہاں بھی ملٹری اور سول تنصیبات سے, ملٹری نے سول پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جلایا, ان کو قرار واقعی سزا دیں, لیکن آئین قانون کے مطابق, آئین قانون سے باہر نہ جائیں. ویڈیو آئی ہیں بچوں کو اس طرح بری طرح مار رہے ہیں, تو وہ خود ہی ریلیز کر رہے ہیں. تو میں جو آئین قانون اس کے مطابق سزا دیں اس کے ہم حق میں ہیں, لیکن جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم جو ہے آخر پہ جو اس کا اپنا پھر نفرتیں بڑھتی ہیں اس سے. آپ سزا دیں, آئین قانون کے مطابق کریں. باقی خالد صاحب کی بات میں 16 نے کہتا ہوں کہ کسی پارٹی کی سیاست یا سیاسی پارٹی ختم نہیں ہو سکتی, وہ رہتی ہے. خالد قیوم صاحب, آپ نے شفیق وان صاحب کی باتیں سنی. اب میں آپ سے اس سے مختلف کویشچن کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر PTI نے کسی توڑ پھوڑ کرنی ہوتی تو وہ فوجی تنصیبات کو کرتے, وہ سیاسی جو جگہیں ہیں ان کے گھروں کو کرتے, گورنر ہاؤس کو کرتے, اور دوسرے معاملے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پیچھے راز کیا ہے؟ دیکھیے کہ یہ جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کا سب سے بڑا جو دھچکا پہنچا ہے وہ PTI کی سیاست کو پہنچا. اور اس واقعے سے اب PTI کی جو قیادت ہے وہ بھی ہمیں دباؤ میں نظر آ رہی ہے, اور پوری پارٹی جو ہے اب وہ اس وقت اس دباؤ کا شکار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت شفیق صاحب سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو جو اس وقت دباؤ کا شکار ہے اس کو اس دباؤ سے کیسے باہر نکالنا ہے. اور اس کا ایک حل جو ہے وہ صدر پاکستان عارف علوی نے خود بھی مذمت کی واقعے کی, اور یہاں تک کہا کہ جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ وہ بھی اس کی جو ہے واقعے کی مذمت کریں. اور اس سے آج عمران خان صاحب نے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں ان کی مذمت کر دی. لیکن شفیق وان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں اپنے وہ جو روزانہ جو بھاشن دیتے اس میں کریں نا. دوسرا دیکھیے کہ اس میں جو ہے وہ سیاست کی جو بات شفیق وان صاحب کر رہے تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت کی سیاست ختم ہو سکتی. اور 2002 کے انتخابات میں نون لیگ کے صرف پورے پاکستان میں 17 نشستیں تھیں, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں نون لیگ جو ہے وہ بھاری اکثریت کے ساتھ آئی اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے. اور 97 میں محترمہ بے نظیر بھٹو 15 سیٹوں کی 16 نشستوں کی اپوزیشن لیڈر تھی, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ 2008 میں اقتدار میں آئی. تو اس طرح یہ سیاست کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتار چڑھاؤ جو ہیں اب وہ تو ہو سکتے ہیں, لیکن کسی سیاستدان کی یا سیاسی جماعت کی جو ہے وہ سیاست ختم نہیں ہوتی. لیکن دیکھیے عمران خان صاحب سے 2 بڑی غلطیاں ہوئیں. ایک سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی انہوں نے تحلیل کروائی, اس کا بھی انہیں ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ہے وہ نقصان ہوا. اگر آج پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہوتی یا خیبر پختونخوا کے اندر ان کی حکومت ہوتی تو آج پھر اس طرح جو ہے وہ ان دونوں صوبوں کے اندر جہاں اس وقت سب سے زیادہ PTI دباؤ میں ہے اور PTI کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, PTI کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, تو پھر اس طرح کے واقعات پھر ان دونوں صوبوں کے اندر نہ ہو. حالانکہ چودھری پرویز الہی نے اور دیگر لوگوں نے روکا اس کو کہ آپ ان کو مت توڑیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی روکا
اور باقی پارٹی کے دیگر کئی لیڈروں نے بھی روکا، لیکن خان صاحب اس پر آمادہ نہیں تھے۔ اور میں دوسری جو بڑی غلطی عمران خان صاحب سے ہوئی وہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو اس گرفتاری کے بعد جس طرح کا پی ٹی آئی نے رد عمل دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور ری ایکٹ کیا، اور دیکھیے کہ احتجاج تو ہمیشہ اس ملک کے اندر اور آئین پاکستان کے تحت تمام جو شہری ہیں پاکستان کے ان کو حق حاصل ہے، آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، لیکن اس طرح آج جو فوجی تنصیبات پر میں سمجھتا ہوں کہ جو حملے کیے گئے وہ غیر ضروری تھے، اور اس کا جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پاکستان کی قومی سلامتی کو بھی ہوا، اور پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر ہوا۔ اور ماضی میں آپ نے تو خود دیکھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو، پیپلز پارٹی کے بانی کو، اس ملک کے اندر پھانسی دی گئی، شہید کیا گیا، تو پھر اس کے رد عمل میں اس وقت جو احتجاج تھا، اس وقت جو ری ایکشن تھا، اس ری ایکشن سے لوگوں سے زیادہ ری ایکشن تھا لوگوں کے اندر، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کیے، فوجی تنصیبات کو آگ نہیں لگائی، اپنے آپ کو آگ لگائی، خود سوزیاں کی، خود سوچیں اور یہ بڑے تاریخی واقعات ہیں، ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کو کیا ہوا؟ وہ تو ایک دن ابھی تک جیل نہیں گئے، ان کا تو نقصان نہیں ہوا، جتنا نقصان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوا۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو کتنا بڑا ری ایکشن تھا، صحیح، اور سندھ کے اندر آپ نے دیکھا، بلکہ پورے ملک کے اندر ہر طرف آگ لگ رہی تھی، لیکن اس آگ کو آصف علی زرداری نے بجھایا، پاکستان کھپے گا نعرہ لگا کر اس وقت ملک کو بچایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ان واقعات کے دوران ہی انہیں کوئی اس طرح کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا چاہیے تھا، ان کی لیڈرشپ جو تھی ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، تو اس سے اتنا بڑا نقصان نہ ملک کا ہوتا، نہ فوج پاکستان کا ہوتا، نہ پاکستان کے عوام کا ہوتا۔ خالد قیوم صاحب، آپ نے جو بات کی ہے نا، آپ کمپیئر کر رہے ہیں پیپل پارٹی کو اور تحریک انصاف کو۔ تحریک انصاف پیپل پارٹی سے بہت بڑی پارٹی ہے اور اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں۔ اب جتنے بھی سروے آ رہے ہیں ان سب میں نمبر 1 پہ کون جا رہا ہے؟ پیپل پارٹی تو 12-13 نمبر پہ بھی نہیں ہے، اس کے پرسنٹ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے اس سے ایسا کمپیئر نہ کریں، لیکن اس میں یہ گزارش کی، لیکن کیونکہ اس وقت عوام اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور وہ بے قابو ہے، اگر قیادت نہیں ہوگی نا تو یہ بیلنس اور بڑھے گا۔ دیکھیے، میں ان کی مقبولیت کا موازنہ نہیں کر رہا، میں یہ مانتا ہوں کہ عمران خان اس وقت، بلکہ کچھ دن پہلے تک، ان واقعہ سے پہلے تک کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کا مقبول ترین لیڈر تھا، اس کی مقبولیت سب سے زیادہ تھی۔ تو اب کیا ہو گیا؟ لیکن میں سیاسی رویوں کی بات کر رہا ہوں کہ سیاسی رویے اس ملک کے اندر آج بھی سب سے بہتر جو ہیں وہ ہمیں پیپلز پارٹی کے نظر آتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ جب پی ٹی آئی پر پابندی کی بات ہوئی تو کابینہ کے اندر کس نے مخالفت کی؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مخالفت کی کہ ہم سیاسی جماعتوں پر پابندی کے حق میں نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم گرفتاریوں کے حق میں بھی نہیں ہیں، کہ سیاستدانوں کی گرفتاریاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، تو یہ رویے پچھلے 4 سال میں مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی حکومت کے دور میں کو رکھے تھے، کو اختیار کیے تھے؟ انہوں نے تو انتقام لیا ہر کسی سے۔ 1973 کا جو آئین ہے یہ کس نے بنایا؟ ذوالفقار کون بانی ہے اس کا؟ ذوالفقار اب توڑا کس نے ہے؟ توڑا بھی انہوں نے ہی ہے۔ خان صاحب، آپ کیونکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ دسترس رکھتے ہیں، تو آپ قوم کو یہ آگاہ کریں کہ یہ جو سازش تیار کی گئی ہے کہ فوج کو تحریک انصاف کو لڑاؤ، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اس پاکستان؟ دیکھیں، یہی پہلے کچھ کیا گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، ضیاء الحق نے یہ کیا تھا،
اس کے بعد پیپلز پارٹی کو لوگ سمجھے ختم ہو گئی، لیکن پیپلز پارٹی پھر ابھری اور پھر دوبارہ اس نے حکومت 2 بار بنائی۔ اب یہ جو کر رہے ہیں نا آپ کے جو زرداری صاحب جو ہے نا وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ سیاست کی ہے کہ ان کا ساری عمر کی کمائی جو ہے نا انہوں نے خوہ خرچ ڈال دی، پنجابی کہیں خوہ خرچ پا دیا، یعنی وہ وہاں پہ ایک پاسے وہ کہ مجھے مثال بری ہے دینی نہیں چاہیے، ایک پاسے وہ کہ دگنی روٹی کھا رہے ہیں اور سارا ملبہ مسلم لیگ نون پہ آ گیا ہے۔ اب ہم پیپلز پارٹی کو خالد قیوم نے بھی ڈالا نا، پیپلز پارٹی کو، پھر آپ کو MKM کو، پھر مولانا فضل الرحمان کو، اور جو 15 رکنی اتحاد ہے نا ان کو کسی بھی، پھر جتنی مہنگائی ہوگی کسی بھی جو حکومت کا غلط کام ہے نا اس سے مبرہ نہیں قرار دے سکتے۔ وہ ہر اس میں موجود ہیں، ہر کیبنٹ میٹنگ موجود ہیں، ہر چیز کو انڈورس کر رہے ہیں اور ہر چیز کی حمایت کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، انڈورس کر رہے ہیں۔ جو ان کا اپنے احکامات ہوتے ہیں وہ انڈورس کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں اور آگے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی طرح بھی اپنا اسے بری ذمہ نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا نا آج ایک ہائی کورٹ کے جج ابدیدہ ہو گئے کہ بھائی ہمارے احکامات نہیں مانے جا رہے، کہاں گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ بھائی 14 مئی کو الیکشن کرائیں، آج تو 32 مئی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ سپریم کورٹ کی بھی عزت نہیں کر رہے ہیں۔ آئین تو ختم ہو گیا، آئین توڑ دیا، ختم ہو گیا۔ آئین توڑنے میں جو خالق جماعت ہے پیپلز پارٹی وہ برابر کی شریک ہے۔ نہ زرداری صاحب بولے نہ بلاول صاحب بولے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ بھائی اگر خالد صاحب کہتے ہیں یہ اس کی غلطی ہے، بھائی آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اسمبلی توڑے 90 دن کے الیکشن کرائیں۔ عمران خان نے غیر آئینی کام نہیں کیا۔ جب آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ الیکشن اسمبلی، جب وزیر جناب CM کی پاور ہے تو اس نے آئینی کام کیا ہے۔ اب اس آئینی کام کی آپ سپریم کورٹ کے نہیں مان رہے تو باقی تو پیچھے چھوڑ دینا۔ میں اور آپ تو یہ بھاری باتیں جاری رہی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ امان صاحب، آپ جس طریقے یہ بتا رہے تھے تو درمیان میں یہ بریک آ گئی۔ اب یہ کیونکہ یہ اس وقت پکڑ دھکڑ جاری ہے اور کوئی چادر اور چار دیواری کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے، بھی نگران حکومت بھی انلیگل ہے، انلیگل اور چلی گئی نا، ان کے 90 دن پورے ہو گئے۔ اب ہے بھی زرداری صاحب کا بیٹا یہاں پہ حکمران، تو آپ یہ بتائیں یہ آگ کون بجھائے گا؟ آپ ظلم کی بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایسے رپورٹ ہوئے ہیں، میرے پاس آئے ہیں کہ جی وہاں حراست میں بچیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، انہیں بے لباس کیا گیا ہے، اور آ کے ان کو نا اپنے انٹرویو کرے۔ میں کہ یار میں کہاں انٹرویو کروں، کون چھاپے گا، میں تو کوئی کام نہیں کر رہا۔ یہ زیادتی بھی ہو رہی ہے۔ یہ بھی دیکھیں نا کہ پہلے تو نا مردوں کو ننگا کرتے تھے، اب وہ بیچارے بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں بالوں سے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، جوتیاں مار رہی ہیں، مار رہے ہیں، اور سب کا میں نے بیوی کو کس طرح گھسیٹ کے نکال رہے ہیں۔ اور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی چیزیں۔ کیا یہ ہماری اسلامی ریاست ہے؟ اور محسن نقوی تو میں کہتا ہوں محسن نقوی سے تو کوئی کنڈیمنڈ بندہ ہے ہی نہیں۔ وہ ایک اپنے مخصوص فرقے کو، آپ ٹرانسفر پوسٹنگ دیکھ لیں، مخصوص فرقے کو آگے لا رہا ہے اور باقی فرقوں کو نیچے دبا رہا ہے۔ یہ تو پہلے دن سے ایک وہ فرقہ پرست ہے نا، اس کو آپ جانتے ہیں، جو اس کا ٹی وی ہے، جو اس کا اپنا عقیدہ ہے، وہ ایسا نہ کرو۔ اور وہ اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ اس نے PTI کو کچلنا ہے، اور PTI کو کچلنے کے لیے یار اگر زرداری کا وہ کار خاص ہے تو یہی کرے گا نا۔ تو آپ میں کہتا ہوں جنہوں نے جو تخریب کاری کی ہے، کو جلایا گا، اس کو پکڑیں، لیکن آئین اور قانون کے مطابق۔ اس کو وہ نہ کریں کہ اپنا نا یہ نہ کریں کہ وہ آئین قانون سے باہر اور ایسی زیادتیاں کریں اور دیکھیں نا ختم ہو گیا نا، آئین اور قانون تو ختم ہو گیا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ عامر میر دیکھیں، کل کا بچہ، کل ہمارے ہاتھوں کا بچہ، وہ کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ بھائی تم 90 دن کے لیے آئے، اپنا کام کرو، اور تم اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو۔ سب سے پہلے تو عامر میر پہ مقدمہ ہونا چاہیے کہ اس نے جب عامر میر کو گولیاں لگی تھی، اس نے DGI صحیح کو نام لے کے چیلنج کیا تھا، اور ساری لڑائی میں تھا، وہ ساری جب عامر میر کا تحفظ۔ لیکن مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کے لیے لڑائی لڑی جس کا جو آگے یہ کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، صحافی کا کام کیا، اول تو کسی صحافی کو حکومت میں آنا نہیں چاہیے، اگر وہ آ گیا تو آئین قانون کے مطابق چلے۔ اب سب اس رو میں بہ گئے، پیپلز پارٹی ہو، محسن نقوی ہو، باقی کابینہ ہو۔ دیکھیں جو کابینہ ہوتی ہے نا، اس میں آپ کو پتا ہے یا تو CM ہوتا ہے یا انفارمیشن کا بندہ ہوتا ہے یا داخلہ دونوں جرنلسٹ ہیں، داخلہ بھی اس کے پاس ہے نا، آپ کے نقوی کے پاس، محسن نقوی کے پاس۔ تو آپ دیکھیں کم از کم آپ اتنا ظلم نہ کریں گے۔ کل آپ نے یہ 90 دن کی حکومت اور 30 دن اور کر لیں گے، یہ سزا نہیں رہنی۔
اور پھر آپ جب کسی اور کی حکومت پھر آپ بھی گلا کریں. اس لیے میں کہتا ہوں بیلنس چلیں, بالکل پکڑیں جنہوں نے کیا اس کو گرفتار کریں, پکڑیں. اور آپ نے کہا اس کا حل کیا ہے, میں یہ پھر بات دہراؤں گا کہ عمران خان صاحب آئیں, وہ کہیں یہ جو ہوا ہے اس کی میں معذرت کرتا ہوں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی اس سے ملوث ہے اس میں آئین قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. اب ہمارے آرمی چیف آگے فرماتے ہیں جی پہلے انہوں نے بریکٹ کر لیا کہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے. اب جب آرمی چیف کی طرف سے ایک آواز آئے گی, ایک پریس آئے گی کہ ہم جو ملوث ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس سے پہلے یہ بریکٹ کر دیں یہ پی ٹی آئی نے کیا, تو کس ایس ایچ او کی, کس پولیس والے کی ضرورت ہوگی کہ وہ ان کو نہ چھوڑے. اب پولیس والے اپنی دیہڑیاں لگا رہے ہیں, اب سب کچھ کریں, گرفتار کریں جو آئین کی سزا ہے, لیکن آئین قانون کے مطابق, آئین قانون کے مطابق اسے باہر نہ جائیں. نہیں تو ہمارے وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق. ارے یار وزیر اعظم کی بات کیا کرتے ہیں آپ, وہ تو ان کا ایک شوق تھا کہ انہوں نے, میں سلام کرتا ہوں نواز شریف کی قیادت کو, جب یہ سب کچھ ہو انہوں نے کہا نہیں اس کو اپنا, میری خود ان سے بات ہوئی, میں کہ کی کرنے لگے ہو, میں تو کہنا الیکشن ال جان. ان کا اس وقت خیال تھا الیکشن میں جائیں, اور وہ کہتے رہے الیکشن میں جائیں, لیکن شہباز شریف کو شوق تھا اپنے نام کے آگے وزیر اعظم اور اپنے بیٹے کے آگے وزیر لگوانے کا. تو شوق تو بلاول کو بھی بہت زیادہ ہے وہ لیکن دیکھیں نا, اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے تو اس وقت اس کی بہت بہتر پوزیشن تھی نون کی. اگر وہ اتنی سیٹیں لے آتے, میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن ہم تو تجزیہ کرتے ہیں نا حالات کے مطابق, تو اس وقت ان کی پوزیشن بہتر تھی, اس وقت پی ٹی آئی کمزور تھی. اگر وہ اس وقت کر جاتے تو آپ کو اپنا بہتر ہوتا, لیکن ظاہر ہے اس کو اپنے نام وزیر اعظم لگوانا تھا. اور نواز شریف قطعی شک میں تھا, نہ نواز شریف شک میں تھا, نہ مریم شک میں تھی, نہ باقی لیڈرشپ شک میں تھی. صرف ان کا جو لالچ ہے شہباز شریف سے, میرے نام کے آگے پرائم منسٹر شہباز شریف لگ جائے, اس لالچ میں آگے ساری خرابی ہوئی ہے. اور پھر آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ بھائی خالد صاحب نے کہا کہ اگر یہ اسمبلیاں نہ توڑتے تو یہ دونوں صوبے میں ان کی حکومت ہوتی, لیکن الیکشن پھر بھی نہ ہوتے نا. وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں کروائیں گے. اب آپ کو اگست میں یا نومبر میں بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ فرینکلی اسپیکنگ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ جب ظاہر ہے یہ حکومت ڈری ہوئی ہے نا. چلیں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں جو کچھ یہ ہوا ہے, آرمی اسٹیشن پہ حملہ ہوا, اگر یہ نہ ہوتا پھر یہ کیوں ہوا؟ اور یار آپ رینجرز کو اپنا گرفتار کرا رہے ہیں, رینجرز شیشے توڑ رہے ہیں, رینجرز اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. جب میسج عوام میں یہ جا کے اس کے پیچھے رینجر ہے, فوج ہے, تو پھر وہ ریئیکشن آنا تھا نا. اگر یہ پولیس پکڑتی آپ کو, رینجر پار کھڑے رہتے, پولیس اس کو گھسیٹ کے لے کے چلی جاتی, تو اتنا ریئیکشن ہماری آرمی سرشے پہ نہ آتا, ہمارا جاتا سیاستدانوں کی طرف. لیکن انفارچونیٹلی رینجر نے گرفتار کیا, اور وہ اس کی جتنی مذمت کرے کم ہے کہ ہماری یہ کوئی ڈیزائن نہیں تھا کہ صرف فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا. ظاہر ہے دیکھیں جب آپ کا لیڈر اندر ہو نا, لیڈر سارے اندر تھے. جب لیڈر لیس عوام ہوتی ہے نا, جب لیڈر لیس کراؤڈ ہوتا ہے, لیڈر لیس پروٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, وہ شترے بے مہار ہوتا ہے, جس طرف جاتا ہے چلتا ہی جاتا ہے وہ. تو اگر لیڈرشپ باہر ہوتی ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ نہ ہوتا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں, بار بار کہوں گا یہی انتہائی کنڈمنیبل ہے, لیکن ہمیں اس کے جو وہ بھی جائزہ لینا چاہیے اس کی وجوہات کیا تھی. شیخ صاحب ہم نے بھی یہ پہلے دیکھا کہ جب بھی کبھی وہ تاروں گروپ آپس میں لڑتے تھے نا, تو ریفری کے طور پہ فوج آ جاتی تھی, یا کوئی عدلیہ کا بندہ ہے, یا کوئی سیاسی پارٹی. اب اس میں کوئی نہیں آ رہا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تو سب پارٹی ہے نا. فوج دیکھ لیں, وہ پارٹی ہے, اس نے کنڈیم کر دیا ہے اس کو, پی ٹی آئی کو, اور عدلیہ ہائی کورٹ بیل لے رہا ہے, اور پولیس سامنے پکڑ کے لے کے جا رہی ہے. کیا عزت رہ گئی دنیا میں؟ کون ہمارے پاس آئے گا کہ یہ اپنے ہائی کورٹ کی نہیں مانتے, سپریم کورٹ کی نہیں مانتے, تو ہم کیا کہہ لینے آئے یہاں پہ؟ جج آپ کا رو رہا ہے. خالد یوم صاحب, کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی, شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ اڈیارہ جیل سے باہر نہیں آ رہے, ان کو وہ کہہ رہے ہیں لکھے کہ میں آئندہ کبھی کسی سیاسی معاملات میں داخلت نہیں کروں گا. تو یہ آپ کی حکومت, یہ جو پیپل پارٹی کی متعلقہ ان کی حکومت نہیں ہے, ہمارے ساتھی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں پیپل پارٹی کی جو حکومت ہے, پیپل پارٹی کی جو حکومت ہے, یہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی تو حکمران اتحاد کی ایک جماعت ہے, اس میں 12-13 جماعتیں ہیں. تو ہم تو بات پورے اوورآل حکمران اتحاد کی کریں گے, اور جہاں پیپلز پارٹی کا ریفرنس آئے گا ہم اس کی بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے, یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں, یہ واقعات کیوں ہوئے تھے, ان کے مگر منصوبہ ساز کون تھے, اس کا پلان بنانے والے کون تھے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا 9 مئی کو, یہ سارا طے شدہ تھا. اور ایک سال طے کیا, میں بتانا چاہ رہا ہوں نا آپ کو
کہ 1 سال کی اس میں عمران خان صاحب کی انویسٹمنٹ ہے. 1 سال سے انہوں نے جو ذہن سازی کی تھی ادارے کے خلاف، تو اس کا جو ریئیکشن تھا اس کے تحت جو ہے پھر یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی تو کس قسم کا رد عمل دیا جائے گا اور کن مقامات کو ہدف بنایا جائے I گا. disagree. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری طے شدہ تھی. یعنی کہ عمران صاحب کہتے تھے نا بڑا اس پہ ریئیکشن ہوگا. یہ نہیں کہا تھا کہ آرمی تنصیبات پہ حملہ ہوگا. وہ تو مریم وہ نواز، یہی کہتے ہیں نا. مریم نواز، نواز شریف اور فضل الرحمان تو ڈائریکٹ نام لیے تھے آئی سی چیف کے کہ یہ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. جی تو اس طرح دیکھیے کہ جب عمران خان صاحب رہا ہوئے وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو اس کے بعد ان کا جو بیان تھا وہ بھی یہی تھا کہ اگر دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر اس طرح کا رد عمل آ سکتا ہے. اور آپ نے تو خود اپنی آنکھوں سے جب پولیس وہاں زمان پارک جاتی ہے تو وہاں کس طرح کا رد عمل جو ہے وہاں سے سامنے آتا ہے اور کس طرح وہاں سے پٹرول بم پھینکے جاتے ہیں. یہ سارے واقعات تو جو ہیں وہ پہلے ہو چکے تھے. صاحب میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی بہنیں جو ہے نا وہ پانی پلا رہی ہیں پولیس والوں کو. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے کتنے لوگ وہاں پر زخمی ہوئے تھے؟ پیٹرول بنک 100 کے قریب پولیس والے زخمی ہوئے تھے. اور یہ جو فسادات ہوئے ہیں، یہ جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، ان میں صرف پنجاب کے اندر پولیس کی 108 گاڑیاں جو ہیں وہ جلائی گئی. شفیق اور صاحب اس آپ میں یہ بتائیں کہ یہ حکومت بنی تھی کہ مہنگائی عمران خان نے بہت کری، موٹر تھا نہیں. اور اب یہ اتنے ان کے جو اجتماعات بھی ہوتے ہیں، یہ مریم نواز ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، شہباز شریف ہے، زرداری صاحب ہے، بلاول صاحب ہے، باقی ساری بات کرتے ہیں. اب مہنگائی کی بات انہوں نے چھوڑ دی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے ان کو ایک سیاسی بیانیہ مل گیا نا عمران خان کے خلاف، اور مہنگائی وہیں پہ ہے، عوام وہیں پہ پس رہے ہیں. اب دیکھیں آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا اس کا حل کیا ہے. اس کو دیکھیں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو یا زرداری اپنا وہ شاید راضی ہو جائیں، لیکن مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان راضی نہیں ہوں گے. یہ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور پھر ایک نئے سرے سے لکھیں، مینیفیسٹو لکھیں کہ بھائی ہم نے پاکستان آگے بچانا ہے، آگے ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، جو بھی چیزیں سب عمران خان بھی بیٹھ جائے، اپنی سب انا ختم کر جائے گا کون؟ بات تو میری یہ بات سن نا پوری. یہ سب اپنا انا ختم کر کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کریں کہ ہم ایک نیا پاکستان کا کوئی میثاق لکھیں کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے، آگے ہم نے کیسے جانا ہے. میثاق پاکستان لکھیں. ہاں میثاق پاکستان. اب دیکھیں آپ نے یہ کہا نا کہ کرے گا کون. ہمیشہ یہ آرمی کرتی تھی، لیکن آرمی خود پارٹی بن گئی ہے. جب آرمی چیف بیٹھ کے سیاسی جماعت کے بارے میں کہے گا کہ انڈائریکٹ کہ یہ اپنا ان کے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر کون ہوگا. اب عدلیہ کو آپ نے کسی جگہ چھوڑا ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ججوں کو آپ مریم نواز اور باقی پورا اسمبلی کیا گالیاں دیتی ہے نا ماں بہن کی. تو اس حالات میں تو مجھے پاکستان اللہ معاف کرے، مجھے حالات کو ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں. یہی حل ہے کہ تمام ایک بار اپنا تمام بائسز چھوڑ دیں. اور دیکھیں آپ کو یہ 9 مئی سے آپ کو پہلے پتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا؟ ہر صاحب تو پتا سی، کسی کو نہیں پتا یہ کچھ ہوا. اگر آج عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا تو کل ہم سے اس سے کوئی اور بڑا واقعہ دیکھنے کو صورتحال پلٹ بھی سکتی ہے. ڈریں اس وقت سے کہ جب تمام ایک ہی ڈربے میں بند ہو جائیں، جتنے سیاسی لیڈر ہیں ہمارے، بیٹھیں مل کے تمام بحث ختم کریں، بیٹھیں پاکستان کو بچائیں، اکانومی کو بچائیں اور کوئی ایسا رستہ نکالیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ ان کے سوائے پی ٹی آئی کو عزت نہیں کر رہا. آرمی چیف جو ہیں وہ اپنا بحث چھوڑیں اور بیٹھ جائیں، ان کو ایک ٹیبل بٹھا دیں، کوئی ایسا حل نکالیں کہ پاکستان بچ جائے. اچھا یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اور یہ تھمنے نہیں لگ رہا، تو یہ تو اب اور آگے بڑھ رہا ہے. تو جو آپ صورتحال بیان کر رہے ہیں، جب اگر یہ سارے بیٹھتے نہیں ہیں تو یہ کس طرف جائے گی بات مہنگائی کی؟ حل یہی ہے نا، حل یہی ہے کہ پاکستان کو بچائیں، عوام کو بچائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ بتائیں جی، کیونکہ آپ تو حکمران پارٹی جو ہے نا، یہ حکمران پارٹی کا نہیں ہے یار. میں یہ نہیں بات کر ایک رہا. میں دوسرا رخ پیش کر رہا تھا، اس کو آپ ان کا رائٹ ہے، حکمران پارٹی کے ساتھ نہ لے کر ان کا رائٹ ہے. اب میں جو بیان کروں گا شاید وہ بھی آپ کو پسند نہ آئے. کیوں پسند نہ آئے؟ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو حالات ہیں، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو شکار ہوئے ہیں وہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہیں. یہ ہمارے معیشت بھی ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ آج جن حالات کا ہم جو خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی
جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب میری حکومت ختم ہونے والی ہے، تو پھر انہوں نے بدقسمتی سے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی معیشت کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا، اور سب سے پہلے یہ کیا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان صاحب نے خود ایک معاہدہ کیا تھا، انتہائی سخت شرائط پر کیا تھا، اس معاہدے سے انحراف کیا، اس کو توڑا، اور جس کی آج جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہمارے طے نہیں ہو رہے، اس کی بھی بنیادی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ پیدا ہوا کہ حکومت پاکستان جو شرائط معاملہ طے کرتی ہے ان پر عمل نہیں کرتی۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں یہی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کر موجودہ حکومت تو استحکام آنے نہیں دیتی نا، کوئی حل بتا رہے ہیں، بات چیت کریں، بیٹھ کر جو ہے مسئلے کا حل نکالیں۔ ایک میں اور وضاحت کرنا چاہوں، شفیق عوان صاحب نے نگران حکومت کی بات کی۔ آئین پاکستان کے تحت نگران حکومت جب تک انتخابات نہیں ہوتے، بے شک تاخیر کے ساتھ انتخابات ہوں، وہ انتخابات ہونے تک نگران حکومت آئین کے تحت قائم رہتی ہے۔ اس کے ماضی میں مثال بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو آپ کو یاد ہے کہ 41 ڈیز جو ہے انتخابات التوا کا شکار ہوئے۔ یہ بات آپ میری بات سنیں، بڑی تاریخی بات، بینظیر شہید کا واقعہ بہت بڑا تھا، وہ اور اولاد تھا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی حکومت، یہ بھی ہے کہ یہ نگران حکومت یہ کلیئر لکھا ہے 90 دن تک رہے گی، 90 دن، یعنی وہ جو آئین لکھنے والے کو اس وقت یہ تھی کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، اور ان کو کیا پتا تھا یہ ایسے بھی آ جائیں گے۔ میری بات سن لینا، جو آئین لکھنے والے تھے نا، ان کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو الیکشن نہیں کرائیں گے۔ پھر دیکھیں، آپ کو پتا ہے ہمارے پریس کلب میں بھی مارچ تک الیکشن چلے جاتے تھے، دسمبر ہم نے ترمیم کی کہ جو باڈی بھی دسمبر تک الیکشن ہی نہ کرائے گی وہ 5 سال کے نااہل ہو جائے گی۔ اس میں ہم نے گنجائش رکھی تھی، اس کے بعد الیکشن ہونے لگ گئے۔ یہ بھی میں کہتا ہوں، یہی روتا ہوں کہ آپ سب اکٹھے ہو جاؤ۔ تو ایک بار پھر میثاق پاکستان، اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے، اس پہ آج اس کو نیا میثاق پاکستان لکھیں گے۔ پاکستان کو چلانا کیسے ہم نے؟ جب تک یہ سارے مل کے نہیں بیٹھیں گے، ہم یہی چیزیں دیکھتے رہیں گے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ بیٹھ جائیں۔ اور ایک اور اگر آپ اجازت دیں، شفیق اجازت ہے بھائی، یہاں تو رکاوٹ ہی کوئی وضاحت ایک کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ شفیق عوان صاحب بھی، آپ بھی، ہم بھی، عامر میر بھی، سارے لوگ ایک وقت تھا کہ ہم فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف لڑتے رہے، ہم اس پر جد و جہد کرتے رہے۔ جس کی عامر میر کے سوال کی انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کی، یہ سوال ان کو پہلی پریس کانفرنس میں لاہور کے ایک صحافی نے، وہ پریس کلب کی گورننگ باڈی کے ممبر ہے محسن، انہوں نے یہی سوال جو آپ نے بات کی، یہ سوال کیا تو عامر میر کا، وزیر اطلاعات کا یہی موقف تھا، یہی بیان تھا کہ ہم فوج کی سیاست کے اندر جو مداخلت ہے اس کے خلاف رہے ہیں۔ تو اب فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کے خلاف ہے، اب تو ہمارے ایجنڈے پر استغفار فوج سیاست میں نہیں ہے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ دیکھو نا، اللہ پاک مجھے معاف کرنا، آپ جتنے بھی یہاں ہم دوست بیٹھے ہیں، ہر بندے کی اپنی مختلف رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ عامر میر کی ظاہر میں نیوز میرا کولیگ رہا ہے، اس کی تمام تحریریں جو تھیں وہ اینٹی آرمی ہوتی تھی، سروس میں چھوڑے اینٹی آرمی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ انڈیپینڈنٹ گیا اینٹی آر، پھر اس کا جو ٹی وی چینل ہے اس پہ اینٹی آرمی ہوتی تھی۔ اب ظاہر حلوہ مل رہا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ بھئی آپ کلیم کرتے ہو تو آپ کا دیکھو آپ کا عمل کیا ہے؟ عمل یہ کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے، عمل دیکھیں نا، باقی آپ سارا اپنا کہہ دیں۔ اچھا خالق یوم صاحب، کیونکہ ماہر معیشت کی بات تو نہ کریں، اور کیونکہ آپ تو کمرس کا پیج نکالتے رہے، ہم دیکھتے رہے، ہم اس سے مستفید ہوتے رہے، یہ حل کو نکالو نا، یہ دال چاول گنڈے کیسے سستے ہوں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت ہوں گے جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا، اور سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں مذاکرات کے ساتھ ساتھ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس قوم پر، اس ملک پر رحم کرنا چاہیے، اور کم از کم ایک جو چارٹر آف اکانومی ہے اس کو تمام جماعتوں کو آپس میں طے کر لینا چاہیے۔
اس پر سب کو دستخط کرنے چاہیے اور اس پر سب کو کاربند رہنا چاہیے کہ حکومت کوئی بھی آئے، حکومت کوئی بھی جائے، لیکن ہماری جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اور سیاسی معاملات جو معاشی معاملات ہیں ان کو یعنی بنیاد آپ بنا کہتے ہیں کر جب تک سیاسی سیاست کام نہیں نہیں آئے گا کرنی چاہیے۔ کوئی چیز کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ اچھا شفیق الرحمان صاحب یہ بتائیں، جیسے بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے میثاق کیا، اس کے بعد 5 سال انہوں نے کی، 5 سال انہوں نے کی، اس کے بعد یہ عمران خان جب آئے تو یہ سارا چل گیا۔ اب ایسا کوئی میثاق ہو سکتا ہے، ایسی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ 5 سال کے ٹرنور پورے ہونے شروع ہو جائے؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ 5 سال انہوں نے، آپ یہ تاثر دیں کہ بھاری لی ہے، بھاری نہیں لی، عوام کو جو مینڈیٹ تھا، عوام نے اس کو ووٹ دیا تھا اس کے مطابق ہوا تھا۔ اچھا دیکھیں میثاق کے بعد عوام نے جتنا مینڈیٹ دیا تھا، انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس اپنے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو آنر کیا، ٹانگیں نہیں کھینچی، بالکل یہ ایک نیا میثاق پاکستان لکھیں، سب بیٹھ جائیں اور یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا مسئلے کوئی حل نہیں، مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، سیاسی استحکام بھی آ جائے گا، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، بشرطے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں صرف پاکستان کے لیے، بھول جائیں اپنی سیاست کو، بھول جائیں اپنے نعرے کو، بھول جائیں اپنے بیٹ بلے کو، تیر کو، اپنے شعر کو بھول جائیں، صرف ایک اپنا کتاب کو بھول جائیں، پاکستان ایجنڈا سامنے رکھیں اور اس پہ بیٹھ کے سنجیدگی سے سوچیں، وہی حل ہے، ادروائز پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ خالد قیوم صاحب، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ کے دن اس میں کون سی پارٹی جیتے گی؟ دیکھیے میں ایک تو میں پہلے الیکشن کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ میں ذرا بتا دوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 5 سال اپنی میعاد پوری ہونے کے بعد اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انتخابات ہوں گے، ان انتخابات کے نتیجے میں جو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہی جو حکمران اتحاد ہے اس وقت، یہی اگلے انتخابات کے بعد بھی ملک کے اندر اور پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر اور باقی صوبوں کے اندر حکومت سازی اللہ نہ کرے، اللہ وقت نہ لائے۔ خالد قیوم صاحب آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ شفیق الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تو ہم اس وقت اس کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور بھی اہم پینل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ میری طرف سے اور میرے پینل کی طرف سے اللہ حافظ۔